سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے کہ حلال و حرام چیزیں جو ہیں وہ صرف 4 ہیں، تو مطلب ان 4 کے علاوہ باقی کتا ہو، بلا ہو، گدھا ہو، جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری حلال ہے؟ یہ کیسے؟ اگر آپ یہ بات میری تحریر پڑھ کے کر رہے ہیں تو بس میں تعجب بھی کر سکتا ہوں. میں نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. تمام خبائث حرام ہیں. یہی الفاظ ہیں میزان میں لکھے ہوئے. خور و نوش کا باب آپ نکالیے. اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کچھ طیبات ایسے تھے جن کو طیبات لوگ خیال کر کے کھا سکتے تھے، ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا. قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا ہے. تو یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی جو من جملہ طیبات سمجھی جا سکتی تھیں ان میں سے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. تو خبائث کی تو بہت بڑی فہرست موجود ہے، بلکہ اس خبائث کی فہرست کے جو نمایاں چیزیں ہیں اس کو میں نے اوپر بیان کر دی ہے. تو میرا جو پورا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ طیبات حلال ہے اور خبائث حرام ہے تو یہ اس اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ مخاطبین جانتے ہیں. ان میں سے صرف چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہوا. اسی کی مثال سود ہے. وہاں بھی یہی ہوا ہے. اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. بھائی یہ بتانے کے لیے کہ چوری جرم ہے، ملاوٹ جرم ہے، دھوکہ دہی جرم ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس کو لوگ جانتے ہیں. اسی طرح خبائث کو جانتے ہیں. کتے بلوں کے بارے میں عمومی طور پر لوگ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو طیبات خیال کر کے کھایا جا سکتا تھا اس کو بیان کیا قرآن نے سورہ انعام میں. وہاں کا الا طائم یطمہ، یعنی جس کو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ان میں سے 4 چیزیں حرام قرار دی. اچھا، یہ خبائث کے جیسے آپ نے کہا کہ یہ معروف چیزیں تھیں، بلکہ یہی آپ کہتے ہیں کہ جی جو فطری حقائق ہیں وہ بھی دین کا ماخذ ہو سکتے ہیں، وہ بھی شریعت کا ماخذ ہو سکتے ہیں. تو یا معروف منکر کا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. تو فطری حقائق مطلب میری جو فطرت ہے یا میں جو سمجھتا ہوں، میرا جو دل کرے اس کو میں معروف سمجھ لوں، جو میرا دل کرے اس کو منکر سمجھ لوں. آپ کی اس فطرت اور اللہ کی وحی کی ایک ہی وقت میں ابتدا ہوئی ہے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کوئی زمانہ فطرت نہیں گزرا، اور وہ صرف انسان نہیں تھے، انسانوں میں سے ان کو پیغمبری بھی دی گئی. تو اس وجہ دونوں چیزیں ساتھ جمع ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے معروف اور منکر کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جہاں جہاں غلطی کا امکان ہے وہاں اصلاح بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی سارا نبوت کا سلسلہ ہے. یعنی انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے روشنی دی ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں وہ غلطی کرتا ہے اس غلطی کی اصلاح کر دیتے ہیں. یہ تعلق ہے باہمی آپ کی فطرت کا اور آپ کی وحی کا. اور ایسا نہیں ہے کہ فطرت کو الگ سے ماخذ مانا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید فلاں چیز کی تفصیل کیوں نہیں کر رہا. یعنی مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی تلقین کرو اور منکر سے روکو. تفصیل کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں. اچھا، کسی معروف اور کسی منکر کے بارے میں کوئی اشتباہ تھا، اس کو انبیاء نے دور کر دیا. یہی معاملہ خور و نوش میں ہے. وہ کہتا ہے طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. جہاں کہیں طیبات کو طیبات سمجھ لیا گیا یا خبائث کو خبائث سمجھ لیا گیا وہاں تو بات ٹھیک ہو گئی. جہاں اشتباہ پیدا ہوا، التباس پیدا ہوا، وہ کیا حدیث ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. درمیان میں کچھ مشتبہ مقامات ہوتے ہیں. یہ مشتبہ مقامات کے بارے میں 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ اللہ کا رسول بیان کر دے. جہاں اللہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اشتباہ ختم ہو گیا، فیصلہ آ گیا، آسمان کا فیصلہ، وہی کا فیصلہ. جہاں اللہ اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا وہاں ظاہر آپ اجتہاد کریں گے. یعنی اس حدیث کی روشنی میں یہی کریں گے نا. تو یہی معاملہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں. آپ یعنی ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں. معاشرے کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، کس قدر بے حیائی اور فحاشی ہے وہ یعنی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اس سارے کے باوجود یعنی دین اسلام کی باتوں آپ کہتے ہیں جی دوپٹہ کوئی شریعت کا ایسا نہیں ہے، اور جو قرآن مجید میں عورتوں سے مسافہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید جو جلابیب کہتا ہے اس کو آپ پتہ نہیں کس سائڈ پہ فٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو معاشرہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں جو ہے وہ دوپٹے اتار کے پھر رہی ہوں، اور یہ اسلامی معاشرہ ہوگا یا دینی معاشرہ ہے؟ اگر آپ دوپٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ میری کتاب مقامات میں سر کی اوڑھنی کے عنوان سے میرا مضمون پڑھ لیجیے. اس میں میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے، اس کا بڑا اجر ہوگا. اور ایک مسلمان خاتون جو خدا کو مانتی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ دے کے رکھے. میں نے تو یہی بیان کیا. تو اس لیے اس معاملے میں کہاں سے میری رائے آپ نے پڑھی ہے جہاں میں نے کہا ہے کہ خواتین دوپٹے اتار دیں؟ میں نے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے یہ لکھا ہے باقاعدہ. میرا وہ مضمون موجود ہے، آج بھی میری کتاب مقامات میں ہے، اور میں اسی کو اسلامی تہذیب کا اچھا اظہار سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اس کے استحباب کا قائل ہوں،
اس کے وجوب کا قائل نہیں ہوں. اور یہ بحثیں اس سے پہلے بھی علماء فقہاء کے درمیان ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن کو احناف واجب مانتے ہیں، دوسرے علماء نہیں مانتے. یہ جلباب جو قرآن مجید نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ در حقیقت وہ ایک وقتی تدبیر ہے جو بتائی گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں وہ 3 نوعیت کے ہیں. خدا کی ابدی شریعت اس میں بیان ہوئی ہے جو اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. سد ذریعہ کے احکام بیان ہوئے ہیں. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اصلاً ممنوع ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع بند کیے جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ حالات سے متعلق ہوتے ہیں. حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وقتی تدابیر ہے، بہت سی وقتی تدابیر قرآن مجید میں بیان ہوئی. مثلا یہ وقتی تدبیر بیان ہوئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پاس آ کے لوگ تخلیہ میں بات کرنا چاہتے تھے. یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کر کے آئیں گے، اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا اس کو. تو وقتی تدابیر کے ذیل کی چیز یہ بھی ہے. اس کو کب تبدیل کیا گیا؟ بتا دیا قرآن مجید نے کہ ہے ہی وقتی تدبیر. یعنی اس کو پڑھ لیں نا، یہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز کی پہلے نوعیت طے کریں گے آپ کہ کیا چیز ابدی شریعت ہے، کیا چیز وقتی تدبیر ہے، کیا چیز سد ذریعہ ہے. یہ اگر آپ کبھی بحث کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کافی فیاض واقع ہوئے ہیں، آپ کو میں ہر بتاؤں جگہ گا. آپ چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیت کے بارے میں تو آپ کوئی بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، میں تو کسی کی نیت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں آپ کی کرتا. رائے بتا رہی ہے کہ آپ کافی فیاض ہیں، ہر چیز کو آپ مخصوص قرار دیتے ہیں. اس وقت پھر دین کیا رہ گیا؟ سارا دین مخصوص ہو جائے گا. میرا پروردگار بہت فیاض ہے. وہ انسانوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے، وہ بھی اسی فیاضی کے ساتھ دیکھتا ہے. اس کو میرے پیغمبر نے بھی بیان کیا. اسی فیاضی میں آپ نے وہ مسافہ بھی ڈال دیا، خواتین کے ساتھ مسافہ بھی کر سکتے ہیں اور اختلاط بھی. نہ ہو کل کو آپ اس سے آگے بھی اس لمٹ کو بھی کراس کر کے کسی اور چیز تک کہہ دیں گے کہ مساج بھی ٹھیک ہے اگر شہوت نہ ہو. یہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس میں. اگر آپ اس طرح ریلیکسیشن دیں گے پھر تو حیا ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یہ فیصلہ تو اللہ کا رسول کرے گا. اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کو مطلق کوئی حکم دے دیا ہے تو مطلق حکم ہوگا. اگر کسی چیز میں ترجیح بیان کی ہے تو ترجیح چیز ہوگی. اگر کسی چیز میں اپنی پسند ناپسند بیان کی ہے تو اپنی ناپسند ہوگی. تو میں نے رسمی مسافے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کی ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے. اور ہمارے دین نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فاصلہ رہے، اور یہ فاصلہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس فاصلے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں بدکاری ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی طرف بڑھنے کے سارے راستے داخل سے بھی بند ہونے چاہیے، خارج سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ انہیں بند کریں. یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے. اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک چیز ہے رسمی مسافہ اور ایک چیز ہے وہ لمس اور مس جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہ فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا کہ رسمی مسافے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ پرانی فقہ پڑھتے ہیں اور اس میں شوافع کے، اس میں احناف کے، اس میں حنابلہ کے اختلافات پڑھتے ہیں تو ان پر بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک امام مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. آپ یہ دیکھیے وہ درجہ کہاں، وہ حضرات کہاں، اور آپ اگر درجے کے تقابل پہ بات کرنی ہے تو پھر تو ہے کہ میں تو کسی اپنے درجے کا ادعا نہیں رکھتا، طالب علم ہوں اور طالب علمانہ گفتگو کروں گا. آخری کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں کوئی ہمدردی کا رویہ نظر نہیں آتا. یعنی مسلمانوں کی علاقتیں وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، افغانستان میں اتنا بڑا ظلم ہو جائے، برما کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو، کبھی آپ کی آواز نہیں آتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ کا طبقہ نہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ جی وہ لوگ اس موومنٹ کے لیے کھڑے ہوں، آواز کم از کم اٹھائیں، کم از کم مذمت کر دیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں کسی مسلمان پر شبہ ہو جائے کہ جی اس نے دہشت گردی کر دی یا اس نے کوئی غلط، یعنی یہ ثابت نہیں ہے چیزیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے غلط کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، دہشت گردی یہ ہے، فلاں ہے. اس میں بھی دو چیزوں کو ملا دیا گیا ہے. مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوگا تو اس میں مجھ پر ظلم ہے. میرے بھائی ہیں وہ، میں ان کا درد کیوں محسوس نہیں کروں گا؟ لیکن میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، نہ میں کوئی صحافی ہوں کہ روز بیانات دیتا رہوں. اگر مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات مجھ سے پوچھی گئی ہے تو آپ ان مقامات کو نکالیے. ان میں نے اپنے درد کا اظہار بھی کیا ہے، محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اور وہ آپ سے پوچھ کر نہیں کیا، اسے کہنے پر نہیں کیا. وہ میرا درد ہے، میری محبت ہے. مسلمان جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر مجھے انہیں بتانا چاہیے. مجھے دین نے یہی سکھایا ہے کہ سچائی کی بات کرو، خواہ تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف کرنی پڑے. مسلمان اس وقت جو کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ دین کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں.
اس میں نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ اس کے نتائج تمہارے حق میں خطرناک نکلیں گے. وہ عالمی سطح پر نکل آئے. جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ آخری درجے میں ہو گیا. جب میں کہہ رہا تھا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, پھر آپ سب لوگ ضرب عضب پر فخر فرما رہے ہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, آپ تو پھر ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کے دیکھیں. مجھے یہ تعلیم بھی اللہ کی کتاب نے دی ہے کہ جب کبھی آپ کی قوم کوئی غلطی کرتی ہے خدا کے حوالے سے, خدا کے دین کے حوالے سے, تو اللہ گرفت کرتا ہے. اس موقع کے اوپر انہی کو تنبیہ کرنی چاہیے. یہی اعتراض اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہو جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے. وہ ان کی منتخب قوم ہے, لیکن وہ ہر جگہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگوں تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. میں بھی مسلمانوں سے بہت محبت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ تم پر اس وقت جو ادبار ہے, جو زوال جس سے تم آشنا ہو گئے ہو, جو تمہاری صورتحال بن گئی ہے, اس میں تمہارے اپنے اعمال کا دخل ہے. اور تم کون ہو؟ میں بھی وہی ہوں. یہ ہمارے اعمال کا دخل ہے. اس لیے خدا کے لیے خدا کی ہدایت کو دوبارہ سمجھو, اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو اور اس کے قریب آؤ. اس سے پہلے بھی یہی رہا ہے. آپ دیکھیں اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا. جواب شکوہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی فرد قرارداد جرم ہے. مسلمانوں کے تمام ہمدرد یہی کہتے رہے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ کی تفہیمات کو ذرا دیکھیے, پڑھیے, انہوں نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے احوال پر کیا تبصرے کیے ہیں. تو میں تو کوئی صحافی نہیں ہوں, کوئی لیڈر نہیں ہوں کہ روز بیان دیتا ہوں. مجھ سے آپ سوال کریں گے تو جو میرے نزدیک صحیح بات ہوگی وہ میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں بیان کر دیتا ہوں. سر آخر میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. فکری نوعیت سے ہٹ کے عملی نوعیت کا سوال ہے. فکر سے ہٹ کے اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو سر آپ کی باتیں سن کر کوئی دل میں خدا کا خوف, خشیت الہی پیدا نہیں ہوتی. تصوف جس کو آپ کوستے ہیں وہ میرے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے, مجھے اللہ سے جوڑتا ہے. آپ کی باتیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 2+2=4 کی طرح کوئی مینٹل میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے, کلامی, خوش, مطلب کوئی میننگ فل نہیں ہے. یعنی مجھے تسکین حاصل نہیں ہوتی. اس کی کیا میرے نزدیک تو آپ کو تسکین اللہ کی کتاب سے حاصل ہونی چاہیے. نہ یہ میرا منصب ہے, نہ کسی صوفی کا منصب ہے. اصل میں یہ جو خشیت ہے, یہ خدا کا خوف ہے, خدا سے سچا تعلق ہے, اس کا منبع ہی اللہ کی کتاب ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو خدا کی کتاب پہنچا دوں, خدا کی کتاب کی شرح و وضاحت کر دوں. میں تو دعوت کے لیے بھی خدا کی کتاب ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بات کرتا ہوں. تو یہ کام مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کی کتاب آپ کو نہیں کرتی, اہل تصوف کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو پڑھیے. خیال تھا کہ آخری سوال ہوگا, لیکن 2 سوال بڑے اہم ہیں. میں مختصراً چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. یعنی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے, وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی کہ مدارس دہشت گردی کی بنیاد ہیں. تو ایک تو وہ خود مسلمانوں کا دشمن, مدارس کا دشمن, پھر آپ وہاں بیٹھ کے ان کے حق میں اور وہاں بیٹھ کے ان کی جگہ بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ بیان کر رہے ہیں. میں مدرسے سے پڑھا ہوں, یہ مدرسے سے پڑھے ہیں, ہمارے کتنے دوست مدرسے سے پڑھے ہیں. ہم نے کبھی کوئی دہشت گردی نہیں کی, کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا کہ جس سے مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو جو ہمارے سے محارب نہیں ہیں ان کو نقصان ہوتا ہو. تو یہ آپ یعنی 2 چیزیں آپ کر رہے ہیں. ایک تو ہماری مدارس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں دہشت گردی کا, دوسرا پھر وہاں پر دوسرا آپ وہاں پر بیٹھ کے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی آپ کی باقی کچھ تحریروں سے ہمارا یہ تاثر بنا کہ جیسے آپ جیسا وہ کہتے ہیں, استعمار کہتا ہے, ویسا آپ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں, ویسا آپ اپنا موقف بنا لیتے ہیں. میں نے تو یہاں پر بھی, امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی ہر جگہ اس کی نفی کی ہے. یہ بلکہ بتایا ہے کہ یہ آپ کا غلط خیال ہے کہ مدارس کے لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک مدرسہ, کوئی 2 مدرسے, کہ یہ فکر مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. پوری بات یہی بیان ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے مدارس میں, ہماری مذہبی تحریکوں میں جو مذہبی فکر پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جس وقت ایک آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے ہاں یہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کہا ہے میں نے, اس لیے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا. جو میں نے آپ کے فکر کے اوپر بات کی ہے وہ آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ سننا چاہیں, پڑھا ظواہری کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا, جتنے بڑے بڑے ہیں وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے. کوئی اکا دکا اگر کوئی مستثنیات ہیں بھی تو آپ اس کی بنیاد پر اس کو جنرلائز نہ کریں کہ بھی مدرسے کی فکر پڑھ کے ایسا ہوتا ہے. میں ہوں, بلال ہے, سینکڑوں لوگ ہیں. یہ بتائیے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں دین پڑھایا جاتا ہے نا. یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے, دین کہاں سے سیکھے گا؟ یا وہ مدرسے میں جو دین پڑھایا جاتا ہے وہ سیکھے گا, یا مدرسے کے اندر سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو کچھ دین بیان کر رہے ہیں اس کو سیکھے گا. وہی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, وہی وہاں واز کر رہا ہے. اچھا, یا جو مذہبی تحریکیں ہیں
انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دین کو سیکھے گا. تو دین جو آپ لوگ سکھا رہے ہیں یہ تبصرہ میں نے اس پر کیا ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. اس پر اگر آپ الگ سے کوئی نشست کرنا چاہیں تو میں بڑی تفصیل سے یہ عرض کروں گا کہ وہ کیا فکر ہے. باقی رہی یہ بات کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مراکز ہیں یا وہاں پر لوگوں کو دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، ایسی بات میں نے کبھی نہیں کہی، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں، نہ پاکستان میں. یہ بات میں نے کہی ہے، برملا کہتا ہوں، اور یہ بات دلائل سے میں واضح کر سکتا ہوں کہ جو مذہبی فکر اس وقت خواہ وہ مدرسوں میں ہو، خواہ وہ تحریکوں میں ہو، خواہ وہ مسلمانوں کے لٹریچر میں ہو، اس مذہبی فکر کی بنیاد کے اوپر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. یہ ریلیشن ایک واقعی ریلیشن ہے، اور اس کو میں بتا دوں گا. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. میں کسی فرد پر کوئی بات نہیں کر رہا، میں فکر پر بات کر رہا ہوں. وہ فکر کی غلطی آپ واضح کر دیں، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بتا دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اس کا دوسرا ایسا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور ایسا باقی بھی آپ کی تحریروں سے بھی اور کچھ ویڈیو سے، کلپ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ باقی استعمار کی سپورٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک مذہبی بیانیہ تیار کر رہے ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا اس وقت مذہب ہو جائے، ہر نظریہ چاہے وہ 20 سال پہلے ہو، چاہے وہ آج 20 سال بعد ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں. جب میں دین کو سمجھ لیتا ہوں دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اگر ابلیس نے کہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اگر کسی گمراہ ترین آدمی نے کہی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہر آدمی ہر وقت جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، ہر وقت فتنہ نہیں پیدا کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر میں اگر جاؤں کسی گرجے میں اور وہاں کوئی پادری یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جھٹلا دوں گا اس کو. اس وجہ سے یہاں استعمار عدم استعمار کا سوال نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھی اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر توجہ مرتکز کریں، اس کی غلطی واضح کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو مذہبی فکر ہے اس کے اندر وہ بنیادیں موجود ہیں. وہ بنیادیں اگر موجود نہیں ہیں تو بھائی اس کی نفی کر دیجئے، اور اگر وہ موجود ہیں جیسے کہ ہیں تو پھر آپ اصل میں اس کا اور جو کچھ ہو رہا ہے ریلیشن کا انکار کس بنیاد پہ کریں گے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر یہ بات موجود ہے، یا تو کہیے موجود نہیں ہے. اگر وہ بات موجود ہے تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مخلص ہے کہ آپ بات وہ کہہ رہے ہیں، عمل وہ کر رہا ہے اس کے اوپر. یہی بات میں نے ہمیشہ کہی ہے. میں نے جو لیکچرز دیے ہیں کاؤنٹر نیریٹو، جو جوابی بیانیہ کے لحاظ سے، اس میں بھی وہ سارے نکات بیان کر دیے ہیں. یہاں بھی میری ساری بحث اور گفتگو اس فکر پر ہے. میں افراد پر، اداروں پر نہ کوئی تہمت باندھ رہا ہوں، نہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی استعمار سے دلچسپی ہے، نہ کسی مغرب سے دلچسپی ہے، نہ مشرق سے دلچسپی ہے. مجھے صحیح بات سے دلچسپی ہے، اور وہ صحیح بات جب اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے پیغمبر سے مجھ پر واضح ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر تہمت لگائیں گے. تو یہ تہمت بھی میرے لیے سعادت ہی. بہت شکریہ. ہم بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کا یعنی آئندہ بھی ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں موقع دیں. کچھ چیزیں تشنا رہ گئیں، کچھ چیزوں پہ واقعی بہترین جواب آیا. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. امید ہے کہ آپ آئندہ ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو جیسے کہ وہ ہے اس طرح سمجھیں. آمین. جزاکم اللہ.